مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ محمد. عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم الطاف حسین ابن غلام نبی کی روح کو ہدیہ فرما. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، صلوات پڑھ بآواز بلند. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا دن روز شہادت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آج تمام عالم اسلام اور بالخصوص تمام محبان آل محمد کے لیے یہ غم اور اندوہ کا دن ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں. اور یہ درس اور یہ ہم کو جو سبق ملا ہے وہ خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے ملا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کہ جو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. یقیناً ہمارے لیے اور امام عصر کے لیے آج کا دن غم و اندوہ کا دن ہے، لہذا ہم اس غم کے موقع پر اپنے امام کی خدمت میں جو ہے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اور چونکہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
آپ کی شخصیت پر کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ بہت ہی ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے گفتگو جو ہوتی ہے یا جو بیانات آتے ہیں اور جو ذکر ہوتا ہے وہ شاید امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مجتہد، کوئی ایسا عالم یا کوئی ایسا مورخ یا کوئی ایسا مصنف نہیں ہے کہ جو اپنی کتاب لکھتے وقت، اپنی گفتگو کرتے وقت، اپنے خطابت کے وقت، اپنے کلام کے وقت امام کا نام نہ لیتا ہو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو احادیث اور روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ ہی سے جو ہے مروی ہیں اور آپ ہی سے جو ہے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لہذا آج جو گفتگو ہے اس کا محور جو ہے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور چونکہ بہت زیادہ مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا، ایک مختصر سا جو ہے تاریخی جو ہے پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یوں تو آپ بارہا جو ہے علماء اور افاضل ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے آئے ہیں، لیکن مجھے آج جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے وہ آپ کے امتیازی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ چونکہ جو اجتماعی باتیں ہیں آپ حضرات سنتے آتے ہیں کہ امام کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، آپ کے والد ماجد، آپ کے والد ماجدہ، اور الحمدللہ آپ حضرات جو ہے مسلسل پڑھتے بھی آئے اور سنتے بھی آئے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو امتیازی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں، یوں تو تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کی جن کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور باقاعدہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو استثنائی اور امتیازی خصوصیات امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، خواہ وہ جو ہے زمانے کے مطابق ہو، خواہ وہ حکومت کے مطابق ہو، یا اور دیگر جو ہے خصوصیات کے مطابق یا کیفیات کے مطابق امام کے ہاں پائی جاتی ہیں، اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ امور یا وہ تمام چیزیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی ہیں، چونکہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جو آپ کے دور حیات میں، آپ کے دور زندگی میں درپیش آئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو روایات میں، احادیث میں، جو تاریخ میں پڑھا ہے کہ آج امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دور ملا ہے وہ دور ایسا تھا کہ جب بنی امیہ کے اختتام کا دور تھا اور بنی عباس کے ابتدائی ایام کا دور تھا، اور اگر ہم مورخین کی بات مانیں تو تقریباً 10 حاکمان وقت، بادشاہان وقت ایسے ہیں کہ جن کا دور جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، جو 65 سالہ امام کی حیات طیبہ اس میں گزرا ہے، تقریباً 10 حکومت وقت کے جو حاکمان ہیں، بادشاہان وقت ہیں، ان کا دور گزرا ہے، جس میں تقریباً مورخین نے 8 بنی امیہ کے اور 2 جو ہے بنی عباس کے حاکمان اور بادشاہان کا ذکر کیا ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے، یعنی گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 وقت کے حاکم اور بادشاہوں کا دور ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھیں تو ہمیں چند استثنائی اور انفرادی جو خصوصیات ملتی ہیں، جو پہلو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انفرادی اور استثنائی پہلو امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ امام نے، یوں تو میں ابتدا سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام ائمہ کے ہاں کردار، رفتار، گفتار کو یکساں پاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی اور استثنائی جو کام کیا ہے، سب سے بڑا اور سب سے اہم کام یہ تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامعے کو تشکیل دیا، ایک مدرسے کو تشکیل دیا کہ جس کا نام مدرسہ امام صادق، جامع امام صادق یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی ہے۔ یہ وہ کام تھا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات، زمانے اور موقع کو اور محل کو دیکھتے ہوئے انجام دیا۔ اگرچہ تو آپ چاہتے تو حاکمان وقت کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے، قیام کرتے اور ان کے خلاف جو ہے مثلا جنگ لڑتے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور کو اپنی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ امام جو ہے تمام جو ہے اپنی حکمت عملی اور مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟
آپ نے زیادہ تر نشر اور یوں کہا جائے کہ علوم آل محمد، دین محمدی کے علوم کو نشر کرنے میں آپ نے زیادہ توجہ کی، بجائے یہ کہ آپ قیام کرتے حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے، بلکہ نہیں، آپ نے تقیہ کا راستہ اپناتے ہوئے، آپ نے جو ہے تقیہ کی راہ اپناتے ہوئے آپ نے حکومت کے بجائے لوگوں کے لیے علوم آل محمد، دین محمدی کو نشر کرنے کی طرف زیادہ توجہ کی، جبکہ بہت سے لوگوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرف راغب بھی کیا۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے جو امام کو دعوت بھی دی کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور بہت سے تاریخ میں نام موجود ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اظہار نہیں کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے جو ہے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جن لوگوں نے قیام کیا، نہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کچھ کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور جو ہے جناب زید ابن علی کا قیام تھا، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، جبکہ بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے جو رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا وارد ہوئی ہے، لیکن اس وقت کہ جب جناب زید ابن علی نے جو ہے حکومت کے خلاف قیام کیا، امام خاموش رہے، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ جب اہم اور مہم کی بات آتی ہے تو جو حکیم ہوتا ہے، جو عقل مند انسان ہوتا ہے، وہ اہم کو ترجیح دیتا ہے، چونکہ اہم یہ تھا، یہ وہ دور ہے کہ جب امام کو موقع ملا تھا کہ علوم آل محمد کو نشر کیا جائے، شریعت محمدی کو نشر کیا جائے، دین کے افکار کو نشر کیا جائے، لہذا ابھی اہم یہ تھا کہ بجائے یہ کہ امام قیام کرتے، امام کے لیے ضروریت ہے کہ امام خاموش رہ کر دینی افکار کو، شرعی افکار کو، افکار محمدی کو لوگوں میں نشر کریں۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کیوں تھی، اس لیے اہم کیوں تھا یہ۔ اگرچہ بہت سے لوگ جو ہے مختلف جو ہے موقعوں پر قیام کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، امام کو دعوت دے رہے تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ کیوں اہم تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فکری اور علمی کام کو انجام دے؟ اگرچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو حرب بارد، سرد جنگ کہا جاتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کو لڑا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ ایک جامعے کی شکل میں، ایک یونیورسٹی کی شکل میں، ایک مدرسے کی شکل میں۔ اور جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حوزہ قائم کیا، کیوں قائم کیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یوں تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ایک اہم وجہ یہ کہ چونکہ اس دور میں لوگوں کی افکار، جو فکریں ہیں، وہ منتشر ہو رہی تھی، متزلزل ہو رہی تھی، بھٹک رہی تھی، بہت سے عوامل اور عناصر ایسے تھے کہ جو دین میں داخل ہو کر دین کو برباد کر رہے تھے، شریعت کو برباد کر رہے تھے، جو دین محمدی کو جو ہے چوٹ پہنچا رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، جیسا کہ خود ملتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ کا دور فتوحات کا دور تھا، اور دینی اگرچہ وہاں جو ہے بہت زیادہ امور انجام نہیں دی جا رہے تھے، لیکن دنیاوی روابط میں بنی امیہ جو ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ دنیاوی روابط بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے بنی امیہ کے دور میں، اور حتیٰ کہ بنی عباس کے دور میں عروج پر تھے۔ اور اسی لیے آپ اور ہم کو یہ ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عرب، بلکہ عرب سے باہر کے اگر دیکھیں تو فکریں جو ہیں دھیرے دھیرے جو ہے اہل اسلام اور بالخصوص جو ہے عربوں کے درمیان میں داخل ہو رہی تھی۔ روم، یونان، ہند، یہ تمام کے تمام مختلف جو ہے مقامات کے لوگ جو ہے عربوں کے درمیان میں آ کر، یا یوں کہا جائے کہ اہل اسلام کے درمیان میں آ کر اپنی اپنی فکروں کو جو ہے نشر کر رہے تھے، اور مختلف جو ہے قسم کی افکار اور مختلف قسم کی جو ہے فکریں اس دور میں جو ہے اہل اسلام کے درمیان میں موجود تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ خود اہل اسلام میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اپنی اپنی فکروں کو، یوں کہا جائے کہ اپنی غلط فکروں کو، اپنی منحرف فکروں کو اہل اسلام کے درمیان میں نشر کر رہے تھے، اور لوگوں کو اسلام ناب محمد جو کہا جاتا ہے، یا اسلام جو اصل اسلام تھا، اس سے لوگوں کو دور کر رہے تھے۔ اس کی باقاعدہ مثالیں مختلف آپ کو تاریخوں میں ملے گی کہ لوگ بظاہر جو ہے مثلا لباس تقوی اوڑھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ تقوی ہے،
اور باقاعدہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد پر لعنت کی ہے کہ وہ لوگوں گمراہ کر رہے تھے. یہی تقویٰ ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کیونکہ یہ افراد وہ تھے کہ جو مسند علم پر بیٹھے ہوئے تھے، بظاہر مسند علم پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دراصل حکومت کے کارندے تھے. یہ حکومت کے غلام تھے. حکومت نے ایسی لابی تیار کی تھی، حکومت نے ایسے افراد تیار کیے تھے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور بالخصوص بنی عباس نے یہ زیادہ کام کیا بنی امیہ کی بنسبت. بنی عباس نے کام کیا کیا؟ بنی عباس کو معلوم تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ جو رونق ہے، یہ آن بان شان اور آپ کے جو احترام اور عزت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایک تو آپ کی رسول سے نسبت ہے، لیکن اس کے علاوہ دو اہم چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری، اور دوسرے آپ کا علم. لہذا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے، لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے ایسے افراد کو تیار کیا گیا کہ جو بظاہر علم نہیں رکھتے تھے لیکن ان کو عالم کہا گیا. اور یہ افراد حکومت کے آدمی تھے. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اجتہاد اور فقہ عروج پر تھا، اگرچہ وہ اجتہاد اور فقہ اہل بیت علیہم السلام کے در سے یوں کہا جائے کہ شریعت محمدی سے بہت زیادہ دور تھا، کہ جس کی بنیاد کس پر تھی؟ قیاس پر تھی، استحسان پر تھی، یا پھر افکار منحرفہ پر تھی. یعنی جس کا شریعت سے کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کی مذمت کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ کام ابلیس کا کام ہے. سب سے پہلے جو دین میں قیاس کیا ابلیس نے قیاس کیا، اور جو افراد دین میں قیاس کریں گے ایسے افراد روز قیامت ابلیس کے ساتھ محشور ہوں گے. یعنی ایسے افراد کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا جو بظاہر دین کا نام لے کر لوگوں کو اپنی خواہشات، اپنے آراء ناقصہ، اپنے جو ہے یوں کہا جائے کہ افکار منحرفہ جو ہے لوگوں کو دین کے نام پر بیچ رہے تھے. اور یہ سب کام کون کروا رہا تھا؟ حکومت کروا رہی تھی. ایسے فقی تیار کیے تھے، ایسے عالم تیار کیے تھے کہ جن کو آل محمد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ان کی اہمیت کم کر دی جائے. لیکن آپ جانیے، یقین مانیے، خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کہا ہے، بالخصوص جب آپ کے فرزند اسماعیل کا مسئلہ ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہوا امامت کو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ سیرتاب المبتلون. یقیناً یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ گمراہ کرے لوگوں کو. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو یہ خاموش کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاموش نہیں کر سکتے. اس لیے خداوند عالم نے جس شمع کو جلایا ہے یہ اپنی منہ کی پھونک سے نور خدا کو خاموش نہیں کر سکتے. باقاعدہ امام نے آیت کی تلاوت کی. یعنی گویا حکومت وقت چاہتی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آن بان شان اور آپ کا یہ جو جاؤ حشم ہے کہ جو آپ کے علم کی بنا پر ہے، ایک جعلی اور نقلی علم کی دکان سجائی جائے کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و احترام میں کوئی کمی واقع ہو. لہذا بہت ساری دکانیں سجائی گئی. یہی نہیں، جو چیز لوگوں کو راغب کرتی تھی امام کے علاوہ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار تیار کیے گئے جو بظاہر دیندار اور متقی تھے لیکن دراصل ان کے دل اور ان کی نیتیں جو ہے پاک اور صاف نہیں تھی. آپ نے سنا ہوگا سفیان ثوری مشہور صوفی اور متقی کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس نے جو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اشکال کیا کہ آپ کے والد، آپ کے جد بزرگوار جو ہے پھٹے پرانے کھدر اور موٹے لباس پہنتے تھے اور آپ نفیس لباس پہن کر، کیا یہی تقویٰ ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے متقی کہ جو بظاہر متقی تھے یہ کیوں دھوکہ دینے کے لیے. اور یہی نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ عالموں کا انتخاب کیا گیا ان کے مقابل میں، نہ صرف یہ کہ متقی اور پرہیزگاروں کا انتخاب کیا گیا، حتیٰ کہ ایسے ایسے علوم لائے گئے کہ جو مقابل علوم آل محمد ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یونان، روم، ہندوستان اور ایسے ہی مراکز سے کہ جہاں اس زمانے میں فلسفہ عروج پر تھا اور دیگر علوم عروج پر تھے، ایسے افراد کو لایا گیا تاکہ ان افراد کی افکار کو دین اسلام میں داخل کیا جائے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس وقت اپنے مدرسے کو،
اپنی یونیورسٹی کو، اپنے جامعے کو جو ہے عروج بخشا۔ کیوں عروج بخشا؟ اس لیے کہ وقت کی ضرورت یہی تھی کہ ایسا جامعہ قائم کیا جائے، ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے کہ جس کے ذریعے سے ایسی منحرف افکار کو، ایسے باطل افکار کو کہ جو دین کے نام پر جو ہے پیش کی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے رد کیا جائے، یا یوں کہا جائے کہ ان کو باطل قرار دیا جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدرسہ قائم کیا تو اس مدرسے کو بھی چند خصوصیات بخشی، اس یونیورسٹی کو بھی چند خصوصیات بخشی۔ سب سے پہلی کیا خصوصیت تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مدرسے کی، اس یونیورسٹی کی، اس جامعے کی یا اس حوزے کی؟ کیا خصوصیت تھی کہ آپ نے اس کو مقید نہیں کیا بلا تفریق مذہب و ملت۔ ایسا نہیں کہا کہ خاص جو ہے آپ کے اصحابی آ سکتے، کوئی اور نہیں آ سکتا، یا شیعہ ہی آ سکتے اور کوئی غیر شیعہ نہیں آ سکتا، یا مسلمان ہی آ سکتے غیر مسلمان نہیں آ سکتا، نہیں، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو دعوت دی کہ جو بھی آ سکتا ہے آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سب سے پہلا یہ کام کیا، یہ مصلحت اور حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ نے نہ مذہب کی کوئی قید رکھی، نہ کوئی ملت کی قید رکھی، بلکہ جو بھی طلب علم چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس مدرسے کی یہ تھی کہ آپ نے صرف کسی ایک علم کو محدود نہیں کیا اس مدرسے سے۔ جیسے عموماً ذہن میں تصور آتا ہے کہ اگر حوزہ ہے، ایک دینی حوزہ ہے، ایک جامعہ ہے، تو شاید علم فقہ اور علم کلام، اس کے علاوہ کوئی اور دیگر دروس نہیں ہوں گے۔ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوزے کو وسعت دی اور ان تمام علوم کو شامل کیا کہ جو لوگوں کی ضرورت یا وقت کی حاجت تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے حوزے کو علم فقہ اور علم کلام تک محدود نہیں رکھا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مدرسے سے، آپ کی یونیورسٹی سے، آپ کے اس حوزے سے جو افراد نکلے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ علم فقہ میں ماہر تھے، علم کلام میں ماہر تھے، نہیں، بلکہ دنیا کے آج بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آج دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ان کی بازگشت جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کی طرف ہوتی۔ جتنے بھی آج دنیا میں علوم ہیں، جتنے بھی آج دنیا میں حتیٰ کہ فقہ ہے، ان سب کی بازگشت اسی مدرسے اور اسی حوزے کی طرف ہوتی۔ آج دنیا میں چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جغرافیہ ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، جو بھی علم ہو، اگر اس کی بازگشت ہوتی ہے تو وہ کس مدرسے کی طرف ہوتی ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4000 شاگرد کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے میں موجود تھے، خواہ وہ مدینے میں ہو، خواہ وہ کوفے میں ہو، خواہ وہ شام میں ہو، جہاں بھی ہوں، سب کے سب مختلف علوم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور جس کا جیسا جو ہے، جس کی جیسی چاہت تھی، جس کی جیسی خواہش تھی، وہ آتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتا تھا اور ماہر اور متخصص ہو کر چلا جاتا تھا۔ اور تیسری اس حوزے کی خصوصیت یہ تھی، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی جو ہے یہ بات گزری ہوگی، اس حوزے کی، اس مدرسے کی، اس یونیورسٹی کی خصوصیت کہ جو آج کام دنیا کر رہی ہے، آپ جاتے ہیں مثلا دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے دنیا نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ متخصصین تیار کیے گئے۔ مثلا آپ کے کان میں درد ہے تو آپ کے لیے اسپیشلسٹ جو ہے کان کا ایک الگ ڈاکٹر ملے گا، ناک میں آپ کے مثلا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ایک الگ متخصص ہے، سینے میں درد ہے اس کے لیے ایک الگ متخصص ہے، دماغ کے لیے ایک الگ متخصص ہے، یعنی مختلف جو ہے شعبوں میں جو ہے مختلف متخصصین آج دنیا یہ کام کر رہی ہے، جبکہ یہ کام اس زمانے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ آپ نے اپنے حوزے میں ایسے افراد تیار کیے کہ جو اپنے زمانے کے ماہر اور متخصص تھے۔ یعنی گویا اگر فقہ کے لیے دیکھنا ہو تو جیسے جناب زرارہ ابن عیون، جناب مومن طاق یا اور ایسے افراد کے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب تھے، کہ جن کو امام نے علم فقہ سے جو ہے متخصص کیا یا ان کو جو ہے علم فقہ کی تعلیم دی۔ یا پھر اگر کہا جائے تو علوم قرآنی میں اگر دیکھنا ہے تو حمران ابن عیون جیسی شخصیت کو علوم قرآنی کے لیے امام نے تیار کیا، متخصص کیا۔ ادب عربی کو دیکھنا ہے تو جناب ابان ابن تغلب کو جو ہے مولا امام نے تیار کیا، مزین کیا کہ وہ آپ کو متخصص بنائے ادب عربی۔ اسی طرح سے علم کلام وغیرہ میں
جناب ہشام اور دیگر افراد کو امام نے جو ہے متخصص بنایا. یعنی گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوزے کی انفرادی خصوصیت یہ بھی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علوم میں مختلف افراد کو متخصص بنایا. آج جانتی ہے، آج دنیا جس شخصیت کو جانتی ہے اور جس کو بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ جناب جابر ابن حیان ہیں، کہ جن کو امام نے جو ہے کیمسٹری کی تعلیم دی. یعنی مختلف علوم میں مختلف متخصصین اور ماہرین کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس یونیورسٹی اور مکتب میں تیار کیا، اور روئے زمین پر ان افراد کو جو ہے دعوت دی کہ آپ جو ہے پیغام آل محمد کو نشر کریں اور پھیلائیں. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انفرادی خصوصیت تھی کہ آپ نے نشر علوم آل محمد اور نشر جو ہے دین خدا اور دین رسول میں جو ہے آپ نے آگے بڑھ کر کام کیا، اور ایک بالکل یوں کہا جائے کہ بالکل ایک یکتا اور یگانہ جو ہے امر انجام دیا. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک استثنائی اور انفرادی خصوصیت. ایک دوسرا، چونکہ وقت نہیں ہے کہ بہت ساری جو ہے امتیازی اور استثنائی آپ ماشاءاللہ سے افاضل اور علماء ہیں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ تمام جو ہے تفاصیل کو پیش کروں، چونکہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک جو ہمارے جو ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان افراد کو معلوم، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام اور کیا، استثنائی کام. چھٹے امام سے پہلے جو آل محمد کے چاہنے والے تھے، ان کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی. یوں کہا جائے کہ ان کو کوئی خاص نام نہیں تھا، کوئی خاص خصوصیت نہیں تھی، بلکہ یا تو ان کو روافظ کہا جاتا تھا، رافضہ کہا جاتا تھا، یا یوں کہا جاتا تھا کہ یہ سب جو ہے حکومت وقت کے دشمن ہیں. اس طرح سے تعبیرات، مختلف تعبیرات جو ہے موجود تھی. اور حتیٰ کہ چھٹے امام کے زمانے میں یہ عروج پر تھی کہ لوگ محبان آل محمد کو، شیعان آل محمد کو بنام رافضہ کہہ کر ان کی جان، ان کے مال، ان کے ناموس کو جو ہے حلال سمجھتے تھے. اور اسی لیے بعض اصحاب نے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ مولا ہمیں روافظ کہا جاتا ہے، ہمیں رافضہ کہا جاتا ہے. آج بھی جو ہے یہ لقب جو ہے آج بھی جو ہے مشہور ہے، معروف ہے کہ شیعوں کو جو ہے رافضی کہا جاتا ہے مثلا. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی خدمت میں جب یہ کہا گیا کہ مولا ہم کو روافظ کہا جاتا ہے، رافضہ کہا جاتا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر جواب دیا وَأَنَا مِنَ الرَّافِضَةِ، کہ اگر تم کو رافضہ کہا جاتا ہے تو میں بھی رافضہ میں سے. یعنی مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر رافضہ کوئی برا لقب ہوتا تو امام علیہ السلام اس کو پسند نہ فرماتے. یہاں تک کہ جناب ابو بصیر سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ ایسا نام کہ جس کی بنا پر یہ لوگ، یعنی رافضی یا روافظ یا رافضہ کی جس کی بنا پر لوگ ہماری جان، مال، عزت اور ناموس کو حلال سمجھتے اور اسی سے ہمیں بدنام کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہمیں لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہے کہتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ رافضی. آج بھی جو ہے شیعوں کو جو ذلیل کیا جاتا ہے آج جو تو ہمیں مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آج کے زمانے کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. تو اس زمانے میں جب جناب ابو بصیر نے امام سے شکایت کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو بصیر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں رافضی کہا جائے؟ کہا نہیں مولا، کہ میں بھی رافضی ہوں. اور یہی نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو صرف ہم ہی نہیں بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ بیان کی. کیا فرمایا کہ جس وقت فرعون کی فوج سے 40 یا 70 افراد ہیں جدا ہوئے، اور جدا ہونے کے بعد جب جناب موسیٰ کے پاس آئے اور جناب ہارون سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو نسبت دی ہے اپنے کو جو ہے موسیٰ سے، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون سے جو نسبت دی ہے،
حدیث ہے جو منزلت میں یعنی گویا عزت دی چاہنے والوں کو، افتخار بخشا کہ یہ دنیا اگر ذلیل کرنا چاہ رہی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعان علی کہہ کر، شیعان فاطمہ کہہ کر، شیعان آل محمد کہہ کر چاہنے والوں کو عزت بخشے۔ تو آپ سوچیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا کہ شیعان علی ہیں، یہ شیعان فاطمہ ہیں، یہ شیعان آل محمد ہیں۔ عزیزوں، آج واقع مقام یہ فکر ہے کہ اہل بیت نے ہمیں عزت دی، اہل بیت نے ہمیں یہ مقام دیا، اور بالخصوص چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اور حتیٰ کہ یوں تو ہر امام نے یاد کیا ہے۔ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے، جناب سید ابن طاؤس نے دیکھا کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام محراب عبادت میں قنوت میں دعا کر رہے ہیں، اللہم ان ھذی شیعتنا قد خلق من شعاع انوارنا ومن فاضل طینتنا۔ لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی یہ پیغام عام کر دیا تھا کہ یہ شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی مٹی سے، ہمارے ہی بچے ہوئے نور سے جو ہے خلق کیے گئے، یعنی گویا یہ ہمارا ہی جز ہے، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہی نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چاہنے والوں کو اپنے سے قریب کیا تو مختلف جو پیغام پہنچا، ان پیغامات میں سب سے عظیم پیغام یہ تھا۔ یہ تو بہت ساری باتیں چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی استثنائی اور انفرادی خصوصیات میں تھی، لیکن ایک سب سے انفرادی خصوصیت ہی تھی کہ آپ نے علوم آل محمد کو جہاں نشر کیا، وہیں اس کے احیاء کی باقاعدہ اپنے چاہنے والوں کو تاکید کی کہ ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، اور جو شخص ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے خدا اس پر رحم کرے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ جب محرم کا زمانہ آیا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، ہارون میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ کتنا اہتمام تھا، اللہ اکبر! اہل بیت نے کتنا اہتمام کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس عزا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو نشر کرنے کے لیے بہترین ہمارے لیے پیغام ہے خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دیگر ائمہ معصومین کا، کہ خاص اہتمام کیا مجالس عزا کا، خاص اہتمام کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم منانے کا، کہ ہارون میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ جناب ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ میں نے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ پڑھا، امام روئے تو، لیکن کہا ہارون ایسے نہ پڑھو، بلکہ ایسے پڑھو جب تم تنہائی میں اپنے غریب امام کو یاد کر کے پڑھتے ہو۔ جناب ہارون کہتے میں نے دوبارہ مرثیہ پڑھا، اور جب میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں گھر کے جو پردے کے پیچھے تھی وہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کو سن کر رونے لگی۔ عزیزو، ہر امام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم منایا، آپ کو یاد کیا۔ خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ خاص اہتمام کرتے تھے مجالس عزا کا، یہ آپ کی ایک استثنائی خصوصیت تھی۔ آپ بارہا کہتے تھے احیو امرنا، کہ اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے امر کو زندہ کرو، اور خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اور عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ امر اہل بیت کیا ہے کہ ہم مجالس عزا بپا کر غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نشر کریں۔ یقیناً آج شہادت امام صادق کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ملعون منصور دوانقی نے زہر دے کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ جس وقت آپ شہید ہوئے، عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت امام کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، خود منصور بھی رویا ہے، اگرچہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اگرچہ اس کے آنسو جو ہے، لیکن پھر بھی اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام کے جنازے میں ہزاروں افراد موجود تھے۔
امام کی تشییع جنازہ میں چاہنے والوں کا انبار تھا، چاہنے والوں کا مجمع تھا، چاہنے والے بے پناہ موجود تھے، لیکن اللہ اللہ آپ ذرا تصور کریں کہ جب امام صادق علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا، خود امام کاظم موجود تھے، اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو امام کے غم منانے سے روکتا، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو امام پر آنسو بہانے کے لیے کوڑے برساتا، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو امام پر رونے کے لیے روکتا، لیکن اللہ اللہ ذرا سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، ذرا سوچیے تو صحیح کتنا غریب امام ہیں کہ امام علیہ السلام تنو تنہا کربلا کے میدان میں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرے کہ غریب زہرا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا اور جس میں اطہر خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی تھا نہ تھا کہ جو امام پر گریا کرے۔ ہاں درندوں نے گریا کیا تھا، ہاں صحراؤں کے درندوں نے گریا کیا تھا، حتیٰ کہ مچھلیوں نے گریا کیا تھا، کائنات کے ذرے ذرے پر، کائنات کے ذرے ذرے نے حسین پر گریا کیا تھا، لیکن ایک بہن ایسی تھی کہ جو اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن مرثیہ نہ پڑھنے دیا گیا۔ ایک بیٹی ایسی تھی جو اپنے بابا پر آنسو بہانا چاہتی تھی، بابا پر گریا کرنا چاہتی تھی، لیکن جب جب بہن نے، بیٹی نے، بیٹے نے گریا کرنا چاہا، تازیانہ لے کر شمر آگے بڑھتا، شمر کا تازیانہ لگتا، تھپڑ مارے جاتے، حسین پر رونے نہ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو جب قید سے رہائی ملی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین نے اپنے بھائی کے لیے یہی تو کہا تھا، اے بیٹا سجاد، اس وقت تک زینب مدینے کے لیے نہ جائے گی جب تک جی بھر کر اپنے بھائی کا غم نہ منا لوں۔ اسی لیے سب سے پہلی مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شام میں قائم کی، اپنے بھائی کی مجلس ایسی کہ جس میں رونے والے جناب زینب کو پرسا دے رہے تھے، حسین کا پرسا پیش کیا جا رہا تھا، جناب زینب رونے لگی، اے بھیا میں تیرا غم منا رہی ہوں۔ شام کی عورتوں سے کہا آؤ مجھے میرے غریب بھائی کا پرسا پیش کرو، اس لیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام زینب اپنے بھائی کو رو نہ سکی، گریہ نہ کر سکی، آؤ مجھے پرسا پیش کرو۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسلیما لامره الہ بحق زہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستعد فيها اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود، اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ۔ اب تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم الطاف حسین ابن غلام نبی کی روح کو ہدیہ فرما۔